آج نہیں پڑھیا ٹھیک ہے لیکن مزاج نو تا چیک کرنا یار، طبیعت تا چیک کرنا، تو پھر شاید تیرے دل چ گل آ جاوے کہ نگاہاں دا فیض پا چکے ہے جی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ بولو جنہوں سمجھ آئیے، جن نہیں سمجھ آئی تا قدردانہ نے انج بھی کہہ چھڑے ہیں، انہاں کہا خمار چیز کی مقدار پر نہیں موقوف۔ بھائی جان، خمار چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، شراب کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا۔ تو بھائی جان نگاہ دے فیض دی پابندی تا کوئی نہیں ہے، یہ تو ہو چکیا ہوئے گا نا، وہ تا سلسلہ ہو چکیا ہاں، تا سائیاں نے انج کر کے محفوظ کیتا نا۔ پہلی دفعہ بت دے سامنے گئے اور پہلی دفعہ جا کے بت نو پہلا سوال کیتا، آپ فرمایا انی عارن فاکسینی، اگر میں تینوں آکھاں مینوں کپڑا چاہیے دے بدن کجن دے واسطے، اپنے بدن نو پردے دے واسطے کپڑا چاہیے دے، تو اگر الہ ہے تو کیا تیرے کولے طاقت ہے تو مینوں کپڑا دے سکتا ہے؟ تسی شاید توجہ نہیں کیتی جڑی اندر حضور گل کر رہے ہیں۔ آپ دس رہے آئے کہ ننگیاں نو خدا نہیں آکھیا جاندہ، خدا کجن والے آنو آکھیا جاندہ ہے، جیڑا آپ نو نہیں کج سکدا جی بت دے سامنے کھڑے آئے نا، ذرا منظر لے آؤ نا تو آپ دی جہانت نو ذرا جی اور صداقت نو آپ دی یکا ذرا تھوڑا جا توجہ دیو نا کہ بت دے سامنے نے عمر کیسی ہے تے سوال کیسا ہے، کپڑے نہیں منگے کہ میں نو کپڑے چاہی دینے، میرے کو کپڑے ہیں نہیں دسے ہے، بھئی تو کی دے سکنا ہے جدو خود تو اپنے آپ نو پردہ نہیں دے سکے ہیں، تے میں رب اس نو مندہ ہاں جیڑا کائنات دے پردے رکھدا ہے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ تو تے آپ نو نہیں پردہ دے سکے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ توجہ دا طالب ہاں، تو تے خود نو پردہ نہیں دے سکے ہیں، اے دسیا پہلے سوال دے اندر اے دسیا، پھر فرمایا چلو تیرے کول کپڑے ختم ہو گئے ہوں گے، تیری دکان بند ہو گئی ہوئے گی، کو معاملہ ہوئے گا، تیرے واسطے میں آسانی کر دینا، فرمایا انی جائعون، دوسرا سوال انی جائعون فاطعمنی، تیرے کول کپڑا نہیں ہے، فرمایا میں تنوں معاف کر دینا، روٹی دے کھانا دے جی، دسیا نا سرکار نے کہ میں انہوں رب مندہ ہاں جڑا پتھرہ میں کیڑیاں نو بھی پال دے۔ بھائی جان پتھر وچ کیڑے نو بھی جس نے زندہ رکھے ہوئے ہے، میں انہوں مندہ ہاں تو خود محتاج ہے، میں جس نے تینوں بنایا ہے اس دی سوچتے غور کرتے، جس نو اس نے بنایا ہے، تینوں بندے بنایا ہے، بندے نو رب بنایا ہے، فرق کتنا ہے؟ فرمایا انی جائعن فاطعمنی، اگر تیرے کولے طاقت ہے تو پھر لیا نہ سامنے دلیل پیش کر، بت خاموش ہے۔ چوتھا سوال تیسرا سوال کیتا، فرمایا چلو اے بھی نہیں تو کر سکتا، فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، توجہ دا طالب ہاں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اے صدیق تیری صداقت نو سلام، لکھا سلام، صداقت بھی کھائی جا رہی ہے، فرمایا اگر تو خدا ہے فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو پھر میں پتھر تینوں مارنا چاہتا ہاں، اپنے آپ نو بچا لے۔ ان دے اندر بھی راز کھولیا، اوہ میں رب انہوں مندہ ہاں جیڑا آپ دیتا آپ دے رہ گئے، غیرہ دا بھی خیال رکھ دے، مدد کرن والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، میں انہوں رب مندہ ہاں جے تو دعویٰ کرنا ہے تو پھر میں تینوں مارنا چاہنا ہاں، بچا لے اپنے آپ نو تے نالی پتھر مار دیتا جی، بت صاحب نو توڑ دیتا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا،
آپ دے والد محترم آ گئے، پوچھیا بیٹا ایک ہی کیتا ہی، توجہ سی مہربانی، ایک ہی کر چھڑے آئی۔ آپ فرمایا ابا جان ان دے کڑو پوچھو، ایک ہی کیتا ہی، فرمایا ان دے کڑو پوچھو کی ہویا ہے۔ نصیحت کر چھڑی، تبلیغ کر چھڑی، انداز کتنا خوبصورت ہے۔ ابا جی ان دے کڑو پوچھو کی ہویا ہے، سارا واقعہ دے کڑو پوچھو۔ انہوں نے کہا بیٹا انہوں کی پتا؟ فرمایا یہ تو میں دسنا چاہنا بھی انہوں کی پتا؟ جی بڑے غصے نال پکڑیا، گھر لے کے چلے گئے، بیوی نو جا کے سختی کی تھی، ناراضگی کی تھی کہ تو بیٹے نو سمجھایا ہی نہیں بچے نے، یہ کتھے جا رہے عبادت کرن واسطے، نو ادا بھی نہیں دسے۔ آپ دی والدہ صاحبہ فرما دیا نے کہ میں ادھا ایک راز رکھے ہویا ہا، اج تک میں نہیں دسیا، میں تینوں ہن دسنیاں۔ جدو اے پیدا ہویا ہا ان دی ولادت ہی بڑی لاجواب ہے، ان دی پیدائش ہی ایڈی سونی ہائی، جس وقت اے پیدا ہویا ہا اے دی ولادت دے وقت ایک آواز آئی ہائی، یا امت اللہ علی التحقیق۔ بھائی جان جس دی ولادت ایڈی سونی ہے، جس دا بچپن ایڈا سونا ہے، انصاف نال دس ان دی جوانی کیڈی سونی ہوئے گی۔ یا امت اللہ علی التحقیق، ایک آزاد بچے دی والدہ تینو ابشری بالولد العتیق، تینو ایک آزاد بچے دی مبارک ابشری، خوشخبری ہے تیرے واسطے، کس دی بالولد العتیق، ایک آزاد بچے دی خوشخبری ہے۔ اس آزادی تو مراد کیا ہے، عتیق تو مراد کیا ہے؟ غلاظت تو پاک، نجاست تو پاک، ہر گندگی تو پاک، کفر و شرک دی غلیظ بدعات تو پاک، رب نے جہنم تو آزاد پیدا کیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نو فرمایا ایک آزاد بچے دی تینو مبارک ہوئے بالولد العتیق۔ او بھائی جان صدیق ہے، عتیق ہے، یار غار ہے، قدردانہ دے واسطے صدیق ہے۔ بھائی جان ولادت دی بات کر رہے ہیں، صدیق ہے، عتیق ہے، یار غار ہے، یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے۔ بولے نہیں ہو، صدیق ہے، عتیق ہے، یار غار ہے، صدیق ہے، عتیق ہے، یار غار ہے، یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے۔ ابن ابی قحافہ کو، ابو قحافہ حضور دے والد محترم دا نام ہے، صدیق اکبر دے، صدیق ہے، عتیق ہے، یار غار ہے، یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے۔ ابن ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ، وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے۔ بھائی جان جندہ بچپن ایڈا سونا ہے، سارے یار حضور دے سونے نے، لفظ نہ ضائع کرنا، تسلیم کرنے یا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اس یقین اور عقیدے والے یا سارے ہیں یار حضور دے سونے نے، وہ یار غار دیا کیا بات نے، سارے یار حضور دے، اس نے زبان، اس دے واسطے اپنی زبان نو بند نہ کرنا، او دیا شانہ ضرور کھول کے دسنا، آپ بھی بولے بیلیاں نو بھی دسے، اللہ دی عزت دی قسم، مدینے دے تاجدار فرمایا، غریباں دے غمگسار فرمایا، حامیم دے کنڈلا والے فرمایا، لوگوں میرے تے کسے داوی کوئی احسان نہیں ہے،
میں سارے دے احسانات دے بدلے دے چھوڑے نے، کسے دا کوئی احسان نہیں ہے، ہر ایک نو بدلہ دے کے جا رہے آواں، لیکن میرے تے صدیق اکبر دے احسانات باقی ہیں۔ مولا انہاں دے احسانات دا بدلہ کون دے گا؟ فرمایا میرے صدیق اکبر نو احسانات دا بدلہ میرا رب دے گا۔ سارے یار حضور دے بولیا کرو، محبت نہ لاکھیا کرو، سر تسلیم خم ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اختلاف نہیں شک نہیں کرنے سارے یار حضور دے سونے نے پیار نبی نال بڑے آنے، بولو یار بولو، آکھیا کرو کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، ہوئے دے پیار دیا کیا بات نے، سارے یار حضور دے سونے نے۔ جناب دی امی جان فرمیندیاں جس دن میرا لال میری جھولی دی رونق بنیا ہا، میں آواز سنی ہائی اسمہ فی السماء الصدیق، اے اللہ دی نیک بندی، اس بندے اس تیرے لختے جگر دا، اس نور نظر دا، رب نے آسمانی دنیا دے اندر نام صدیق رکھے آئے۔ اللہ نے پیدا ہون تو پہلے آسمانی دنیا دے اندر اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانہ دے اندر ایدہ نام صدیق، لِمُحَمَّدٌ صاحب ورفیق، نام صدیق اے محمد عربی دا رفیق، نہیں بولے ہو یار، کوئی شک ہے یار اجے کسی نو بھی جدو مزار پرانوار تک نال ہیں تو مڑ کوئی شک ہے انہاں دے رفیق ہون دے وچ؟ جی کوئی ایسا مقام جس مقام تے او ہم سفر نہیں یا ہم صحبت نہیں یا ہم مجلس نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ملے گا۔ لِمُحَمَّدٌ صاحب ورفیق، سارے یار حضور دے سونے نے، وہ یار غار دیا کیا بات نے، سارے آکھے آج کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، ہوئے دے پیار دیا کیا بات نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت دے وقت آواز آ رہی ہے لِمُحَمَّدٌ،
اتھوں لے کے حضور دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری پاک ساما تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی تربیت کرن دے بعد یہ تا وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جو انہاں نو تیار کیتا ہے تے انہاں دی تربیت کیتی ہے ویکھاں تے صحیح انہاں دا حال کیے صدیق اکبر نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا اپنی حیات پاک صدیق اکبر نو مصلی تے کھڑا کیتا اور صحابہ نو حکم دیتا کہ ایدے پیچھے نماز پڑھنی ہے صحابہ نے نماز پڑھی بھائی جان جس دے مقتدی جناب فاروق اعظم جس دے مقتدی جناب عثمان ذی النورین جس دے مقتدی جناب مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جس دے مقتدی جناب طلحہ و زبیر ذرا انصاف نہ دسیا جی وہ امام کیسا ہوئے گا علی جی دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے منو امام کیسا ہوئے گا ذرا بول کے دسو میں نو بھی پتہ لگے بھی بیٹھے ہو جی تے مسجد نبوی شریف ہو گئے اے جملے میرے آخری نے ضائع نہیں کرنے مسجد نبوی شریف ہو گئے تے جماعت ہو رہی ہو گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی امامت ہومن مسجد نبوی شریف ہوئے بھائی جان میں اس مسجد دی بات کر رہے ہیں جتھے ہون بھی جا کے نماز پڑھیں 50,000 نماز دا ثواب جی اللہ توانو لے جاوے زیارت نصیب ہوئے رات دے جس ٹائم تے بھی اٹھو گے اور منظر ویکھو گے تو تسی کہنتے مجبور ہوو گے طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے ارے جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے جناب صدیق اکبر مصلی امامت کھڑے نے صحابہ دی جماعت ہے تے نمازیوں نے بھائی جان جنانوں اگر تیر لگ جاوے ہاں تو آقا فرما دے ہن ہون نہ کڈو نماز وچ ہوون تے تیر کڈ لونا انہوں خبر ہی نہیں ہونی اس قدر محویت اور استغراق دا عالم نماز دے اندر جماعت ہو رہی ہے دوران نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ایک پاسیوں تشریف لے آئے دوران نماز آپ نے پردہ ہٹایا کوئی شور نہیں کوئی استقبال دا اہتمام نہیں کروایا اطلاع نہیں بھیجی بس کپڑا ہٹیا جو ہی کپڑا ہٹنا ہا اللہ دی عزت دی قسم او نہ نمازانو نمازیانو نماز ہی بھول گئی چلو نہ بولو یہ تھوڑی مرضی ہے میں تو صحیح بخاری شریف تو پڑھ کے سنا رہے ہیں جی بھائی جان انہوں نماز ہی انہوں یاد ہی نہ رہا کہ اسی حالت نماز میں چھائے ہاتھ چھوٹ گئے جی صحابی نے نال دے صحابی نو تالی مار کے خبردار کیتا خبردار ہو جاؤ نمازان دا امتحان شروع ہو گیا جی تالی بھی بج گئی مسجد دے اندر ہاتھ بھی چھوٹ گئے صفاں بھی ٹوٹ گئیاں بولو او بھائی جان صرف صفاں ہی نہیں ٹوٹیاں مصلی امامت بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کولوں مصلی بھی چھٹ گیا چہرے بھی پھر گئے رخ بھی بدل گئے کیوں امام نے دسیا اور ہر مقتدی نے دسیا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ارے کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت دیکھی
نمازیاں دی یہ حالت دیکھی، اللہ دی عزت دی قسم آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تسی کس قدر غلط نماز پڑھی ہے اور تواڈی نماز ٹوٹ گئی ہے اور نماز تسی دوبارہ پڑھنی ہے، نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا اور فرمایا میرے صحابہ میں خوش ہو گیا۔ ادا مطلب ہے نمازاں دے اندر بھی تانوں او یاد ہے جن دے صدقے تانوں نماز ملی ہے۔ نماز دے مکمل ہون دی سند یہ ہے عبادت خدا دی، ادب مصطفیٰ دا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت درس دیتا نماز دے اندر بھی آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر نے دسیا کہ سب تو پہلے میرے مصطفیٰ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے مگر نہات سے دامان مصطفیٰ۔ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔